الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس سے مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے معنی آتے ہیں عزت و حرمت والا مہینہ۔ یوں تو تمام کے تمام مہینے عزت و حرمت کے حامل ہیں، مگر محرم الحرام کا مہینہ کئی اعتبار سے عزت و حرمت کے لائق ہے۔ چند وجوہات اس مہینے کے محترم ہونے کی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا، اس وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو بہت محترم قرار دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں حکم دیا، فلا تظلموا فیہن، لوگوں ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تمام کے تمام علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو سب سے زیادہ محترم قرار دیا، ان میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور دوسرا مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور تیسرا مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اور چوتھا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ عرب کے وہ بدو جاہل جن کا مشغلہ قتل و غارت گری تھا، خون سے ہولی کھیلنا تھا، ایسے تمام کے تمام جاہل بدو بھی محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی اپنی تمام تر دشمنیاں، جھگڑے اور لڑائیاں بھولتے تھے، اور جب تک یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا تب تک امن و امان کی فضا برقرار رہتی تھی، لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جاتی تھی،
اور کسی طرح کی سماج میں چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی۔ محرم الحرام کی حرمت کی دوسری وجہ وہ ہے جس کو محبوب سبحانی نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی، جیسے کعبے کو اللہ نے بیت اللہ کہا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر جو اونٹنی عطا فرمائی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اسی طرح محرم الحرام سال کے مہینوں میں وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنی نسبت عطا فرمائی اور اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں محرم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور جس طرح وہ عرب کے بدو جاہل اس مہینے کی عظمت و تقدس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے تھے اور لڑائی جھگڑوں کو چھوڑتے تھے، موجودہ دور میں ہم مسلمان جو نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو نافرمانی کے راستے پر جس تیزی سے دوڑا رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نمونہ اور اسوہ اپنا کر اللہ کے ان بابرکت مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں، کچھ نیکی کریں، کچھ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو کام ہو سکتے ہیں وہ کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کے نزدیک محرم الحرام کے روزے، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ محرم کے ایک روزے پر اللہ کی جانب سے 30 روزوں کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور 10 تاریخ جو عاشوراء کہلاتی ہے، اس تاریخ کا جو روزہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے مکمل گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ محرم الحرام کی عظمت و حرمت و توقیر کی تیسری سب سے اہم ترین وجہ عاشوراء ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے۔ یہ 10 تاریخ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا خیر و برکت اور رحمتوں کا دن ہے۔ اس دن کے اندر تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑے اہم ترین امور اور فیصلے انجام دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کائنات کی ابتدا اور اس کی تخلیق 10 محرم کو فرمائی، اور اسی 10 محرم کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اسی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ یوم محشر قائم کریں گے، جس میں دنیا کے تمام انسانوں کو جو اپنے قبروں میں مرے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا جائے گا، اور سب کو اپنی زندگی کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا آسمانوں میں، تو خدا نے ان کو فرشتوں سے عزت دلوائی، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کر کے کہا، آدم جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، مگر یہ جو مخصوص درخت ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا کہ اس کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا۔
شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا اور جس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، شیطان نے وہ بھول اور غلطی سیدنا آدم و حوا پر واقع کرا دی۔ جو ہی انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، جنت کا لباس ان کے جسموں سے اتر گیا، وہ ننگے ہو گئے اور انہوں نے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آدم علیہ السلام کے لیے، اہبطوا فی الارض، آدم یہ جنت اللہ کے فرما برداروں کا مسکن اور ٹھکانہ ہے، یہاں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، حکم عدولی کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب تم زمین پر اترو۔ آدم علیہ السلام جس غلطی کی پاداش میں زمین پر آئے تھے، انہوں نے زمین پر آنے کے بعد مسلسل رو کر اپنی غلطی پر آنسو بہاتے رہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام نے اپنی جھکی ہوئی نگاہ کو اوپر نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آدم آپ اپنی نگاہ کو اوپر کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے مجھے حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے اس ذات سے جس کی میں نے نافرمانی کی، اس سے میں اپنی آنکھیں چار کروں۔ خدا نے ہمارے باپ کو جو حیا اور غیرت عطا فرمائی تھی اور اللہ کی عظمت کا جو تقدس عطا کیا تھا، خدا اس کا تھوڑا سا حصہ ہم بیٹوں کو بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ وہ احساس جو آدم علیہ السلام میں اس نافرمانی اور گناہ کے سبب پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے جذبات و احساسات ان کے اپنے فرزندان کے اندر بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ یہ وہ غلطی تھی جس پر آدم علیہ السلام روتے رہے، اور آدم علیہ السلام نے کتنا رویا اور کتنے آنسو بہائے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے آنسوؤں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے جو آنسو بہائے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا، اتنا انہوں نے اللہ سے رویا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی اس ندامت پر حیا محسوس ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس ندامت کو، شرمندگی کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے وہ مخصوص کلمات دیے۔ جب انہوں نے کہا تو اللہ نے ان کے معاملے کو ختم فرمایا۔ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت اسی 10 تاریخ کو ہوئی، اور اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہراؤ عطا فرمایا تھا۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں جگہ جگہ پھرتی رہی۔ اس کشتی کو قرار پانے کے لیے کہیں جگہ میسر نہیں آ رہی تھی، پوری روئے زمین پانی سے بھر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھہراؤ اسی عاشورہ کے دن عطا فرمایا، اور یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق کے اندر میرے دوست بننے کی صلاحیت و قابلیت اگر کسی میں موجود ہے تو وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ اللہ نے انہیں مقام خلت سے سرفراز فرمایا۔ یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند ترین درجات عطا فرمائے۔ یہی وہ تاریخی دن ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی۔ یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بیٹے کی جدائی کے اندر روتے روتے ختم ہو چکی تھی۔ اسی دن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئے کرتے کو جب باپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو اللہ نے ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس فرما دی۔ یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ یہی وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سب سے بدترین دشمن فرعون کو اس کی تمام تر فخر و غرور، قوت و طاقت کے ساتھ سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل جو صدیوں سے غلامی میں پسی چلی آ رہی تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ان کو اس ذلت و خالی سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے۔ تو یہ دن بڑا تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کے بعد اس دن میں جو تاریخی واقعات رونما ہوئے وہ بھی بہت سارے ہیں۔ نمونے کے طور پر دو سن لے۔ اصحاب فیل کا جو تاریخ ساز واقعہ ہوا تھا، ابرہہ ہاتھیوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ناپاک عزائم لے کر جو آیا تھا اور مکے کی اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا، خدا نے اس کی تمام تر قوت کے باوجود اس کی فوج کو اسی مہینے اور اسی تاریخ میں شکست سے دوچار فرمایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا۔ ایسے بے شمار تاریخ ساز واقعات ہیں جو اس 10 تاریخ کو رونما ہوئے۔ چونکہ یہ 10 تاریخ اللہ کی رحمت، انوارات و برکات کے خصوصی نزول کا دن رہا، اس وجہ سے بھی محرم الحرام کے مہینے کو غیر معمولی عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ اسی 10 تاریخ کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس 10 تاریخ کے اندر ایک اور واقعہ رونما ہوا جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ کہا جاتا ہے، اور اتنی بے دردانہ، اتنی مظلومانہ شہادت تھی کہ 14 صدیاں بیتنے کے باوجود آج بھی امت کے دل اس شہادت کے صدمے سے چور چور ہے۔ جو ہی محرم کی وہ 10 تاریخ آتی ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ کرب و بلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی اس مظلومانہ شہادت کو یاد کرتی ہے۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور آپ کے بلند ترین کردار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تعالی حضرت امام حسین کی سچی محبت اور صحیح اتباع کرنے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائیں۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا رکھا ہے، قرآن پاک میں ایک مقام پر اس کو بیان فرمایا۔ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام جنات اور انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرتنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی زندگی میں جیتے جی نوجوانوں کے سردار جنت کے خطاب عطا فرمایا تھا، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا،
لیکن اس خطاب عالی کے باوجود امام حسین کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو ان کی ساری زندگی اللہ کی عبادت و اس کی بندگی کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام حسین فرائض کے اہتمام کے علاوہ بہت کثرت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ حج فرمایا تھا، اور وہ تمام کے تمام حج امام حسین نے پیدل فرمائے تھے۔ تواضع، عجز و انکساری، یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بناتی ہے۔ فخر و غرور اور تکبر یہ وہ بدترین صفت اور خصلت ہے جو انسان کو اللہ کی نظروں سے گراتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تواضع، عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اونچی نسبت رکھنے کے باوجود فخر و غرور کا شائبہ تک ان کی زندگی میں نہیں گزرا تھا۔ ان کی تواضع، عجز و انکساری کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ چند غریب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ امام حسین پر ان غریبوں کی نظر پڑی۔ انہوں نے امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اولاد رسول، ہمارے پاس تشریف لائیں، بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ بس یہ دعوت پہنچی تو حضرت امام حسین جو برق رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر جا رہے تھے، انہوں نے گھوڑے کی تنابیں کسی، گھوڑا روکا، اترے اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم فرمانے کے بعد کہا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان تمام غریبوں کو، محتاجوں کو مخاطب کر کے کہا، بھائیو، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ چنانچہ دوسرے وقت میں انہیں اپنے گھر بلایا، اپنی شان کے مطابق ان کی ضیافت اور مہمان نوازی فرمائی۔ امام حسین بڑے عفو و درگزر کے مالک تھے۔ دشمنیاں، بغض، حسد اور آپسی رنجشیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی سکھ کا سانس لینے نہیں دیتی۔ انہی چیزوں کی وجہ سے آدمی بھی برباد ہوتا ہے، اور گھر کے گھر، خاندان کے خاندان تباہ و تاراج ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف عفو و درگزر، معاف کرنا، نظر انداز کرنا، ایک اور موقع دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں محبتیں پنپتی ہیں، اور دوریاں قربتوں میں اور نزدیکیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے اور معاف کرنے کا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کوئی غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا امام حسین کو بڑا شدید احساس ہوا، اور امام حسین نے اپنے بھائی کی اس غلطی پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ بھائی کو جب پتہ چلا کہ میری غلطی پر بڑے بھائی امام حسین ناراض ہو چکے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر کہا کہ بھائی، آپ کے میرے والد ایک ہی ہیں، اللہ نے آپ کو اخلاق کا جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں اس مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا۔ البتہ آپ کی اور میری ماں الگ الگ ہے۔ آپ کی جو ماں تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ تھی، اور دنیا کی کوئی خاتون اس خاتون کا عظمت میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ آگے بڑھ کر مجھے معاف کر دیں اور گلے سے لگائیں۔
یہ خط اور تحریر انہوں نے چھوڑی۔ امام حسین نے جب اس تحریر کو پڑھا تو فوراً اٹھے، اپنے گھر سے نکل کر بھائی کے گھر پہنچے، انہیں اپنے گلے لگایا اور ان کو معاف کر دیا۔ امام حسین کے اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق اور روشنی ملتی ہے، رشتوں کے معاملے میں ہر مسلمان کو کتنا محتاط اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رشتے پنپتے اور بنتے ہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے سے، عفو و درگزر کا معاملہ کرنے سے، دلوں کو چھوٹا کرنے سے، کدورتیں اور دشمنیاں رکھنے سے رشتے پنپتے نہیں ہیں، رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ اخلاق کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بخالت و کنجوسی اور دوسری ہے سخاوت۔ بخالت و کنجوسی یہ ایسی ذلیل ترین صفت ہے، کسی مسلمان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو یہ صفت اس کی زندگی کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیرتی ہے۔ بخالت و کنجوسی وہ ذلیل ترین صفت ہے، اگر کسی مسلمان کے اندر وہ صفت ہو تو وہ صفت اس کی زندگی کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، اور کتنا ہی لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر بخالت اور کنجوسی ہے تو وہ اس کی زندگی کی تمام خوبیوں پر پانی پھیرتی ہے۔ اس کے برخلاف سخاوت اور لوگوں کے لیے وسعت کا مظاہرہ یہ ایسی صفت ہے، کسی انسان میں اگر ہوتی ہے تو پھر اس کی تمام برائیوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ سخاوت ایک ایسی صفت ہے، اگر یہ کسی انسان میں ہوتی ہے تو وہ اس کی تمام برائیوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل فرمائی، اللہ تعالیٰ کو بخیل عبادت گزار کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کو بخیل عبادت گزار کے مقابلے میں سخی فاسق زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے مگر اس کے اندر سخاوت ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کے مقابلے میں جو عبادت گزار ہے مگر بخیل ہے۔ اسی کو علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، بخیل اگر بحر و بر کا مالک ہو، بخیل اگر بحر و بر کا مالک ہو، سمندر اور زمین ہر طرف اسی کی پراپرٹیاں ہی پراپرٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، بخیل بخیلر چہ باشد زاہد و بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، حدیث کے حکم کے مطابق وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو بخیل کی موت پر خوشی ہوتی ہے اور سخی کی موت پر اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر انسان کے بارے میں اٹل ہے، لیکن اللہ کوئی بخیل مرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اچھا ہوا خسکم جہاں پا، لیکن بخیل مرتا ہے تو اللہ کو سخی مرتا ہے تو اللہ کو افسوس ہوتا ہے، یہ میرا وہ بندہ تھا جو دنیا میں بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں کو حل کیا کرتا تھا، بہت سے لوگوں کی بھوک کو مٹایا کرتا تھا، بہت سے ننگے جسموں کو کپڑا فراہم کیا کرتا تھا، بہت سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، بہت سے مایوس لوگوں کے چہروں پر خوشی لایا کرتا تھا۔ ارے یہ مر گیا، اللہ کو افسوس ہوتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ثقافت اتنی بھری ہوئی تھی، لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا، درد بھرے انداز میں اپنی غربتوں کو بیان کر رہا تھا کہ میں بڑا پریشان حال ہوں، بڑا محتاج ہوں، نوالے کے لیے ترس چکا ہوں، میرے بچوں پر، میری بیوی پر کئی دنوں گزر گئے، فاقوں پر فاقے چل رہے ہیں۔ وہ آواز حضرت امام حسین کے کان میں پڑی تو آپ نے نماز مختصر فرما دی اور سلام پھیر کر اپنے گھر کے اندر گئے، بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ تو بیویوں نے کہا کہ 200 درہم موجود ہیں جو بیویوں کے نان و نفقے کے لیے موجود ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ وہ سب پیسے مجھے دو، تمہارے مقابلے میں باہر جو شخص آواز دے رہا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ آپ نے تمام پیسے نکال کر سب کے سب اس سوال کرنے والے، مانگنے والے کو عطا فرمائے۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بے نظیر ثقافت امام حسین کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کی زندگی کے اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں بھی ضرورت مندوں اور محتاجوں کے معاملے میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ امام حسین کی زندگی میں بڑوں کی توقیر، چھوٹوں سے پیار بہت تھا۔ بڑے جو لوگ ہوتے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کبھی ان حضرات کے ذہنوں میں تک نہیں ہوتا تھا ہم اپنی دھاک جمائیں، اپنی وہ نسبت لوگوں کو بتائیں، کبھی ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں آتا تھا۔ کتنے اونچے اخلاق کے حامل تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی تربیت کس طرح فرمائی تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ حضرت امام حسین ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین اتفاق سے مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے اور آ کر انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ان کا وضو بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کی نماز بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اب یہ چھوٹے تھے اور غلطی کرنے والے بڑی عمر کے تھے۔ اب ان حضرات حسنین نے سوچا کہ اگر ہم آگے بڑھ کر کہیں گے تو بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی، ہماری عمر کہاں اور ان کی عمر کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے ذہن میں ایسی تدبیر اس موقع پر ڈالی، بس یہ نبی کی تربیت ہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جب وہ بزرگ صحابی کو نماز پڑھ کر باہر جاتے ہوئے دیکھا تو حضرات حسنین نے ان کو بلا کر کہا، چچا جان آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم وضو بناتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے، 2 رکعت پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے، اور پھر ہمیں بتائیے کہ ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہے یا ہماری نماز میں کوئی غلطی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ تو بزرگ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرات حسنین نے بیٹھ کر وضو کیا، بزرگ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی پورے اطمینان کے ساتھ، بزرگ دیکھتے رہے، نماز ختم کی تو وہ دونوں آئے اور آ کر کہنے لگے، چچا بتائیے ہمارے وضو میں کیا غلطی تھی، ہماری نماز میں کیا غلطی تھی۔ وہ چچا بزرگ صحابی روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا نہ تمہارے وضو میں کوئی غلطی تھی، نہ تمہاری نماز میں کوئی غلطی تھی، غلطی تو میرے اپنے وضو میں تھی، میری اپنی نماز میں تھی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے وضو کی وجہ سے میں نے اپنا وضو صحیح کر لیا، تمہاری نماز کی وجہ سے میں نے اپنی نماز صحیح کر لی۔ اتنی غیر معمولی توقیر اور احترام بڑوں سے متعلق ان حضرات کی زندگی میں موجود تھی۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیغام حسینیت کیا ہے؟ امام حسین جو آج کے دن کے اندر 10 تاریخ کے دن میں شہادت کا مرتبہ پایا تھا،
امام حسین کی شہادت کا پیغام کرب و بلا کے میدان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے لوگوں، جب حق کا معاملہ آئے تو ایک مومن کو ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ظلم کے سامنے مصالحت، دبنا، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ جب آدمی کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ سچ اور حق ہے، بس اس کے لیے کھڑا ہونا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اور حق کی اشاعت میں اور حق کو پھیلانے کے اندر کسی مسلمان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، مسلمان کو اپنی جان پیش کرنے سے ذرا برابر دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی اشاعت کے معاملے میں اگر گھر والوں کو قربان کرنے کے لیے پیش کرنا پڑے، یہاں بھی ذرا بھی تأمل، غور و فکر کا معاملہ نہ ہو، بخوشی اللہ کے دین کے خاطر اپنے گھر والوں کو بھی پیش کرے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی پیش کرنے کا وقت آئے تو بچوں کو بھی پیش کرنا ہے۔ اور پھر اس موقع پر گھر والوں کی اور بچوں کی جب شہادتیں ہونے لگے، جزا و فضا، رونے دھونے کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور ان سب حالات سے دوچار ہونے کے باوجود اپنے اور خدا کے درمیان کے تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے لو لگائے رکھنا۔ 10 تاریخ جس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، سارا کا سارا گھرانہ، حتیٰ کہ علی اصغر جیسے معصوم بچے اللہ کی نظر ہو چکے تھے۔ امام حسین پر صبر و ضبط کا دامن غالب تھا، اور امام حسین نے جس صبح شہادت پانی تھی، وہ ساری کی ساری رات پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے، دعاؤں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ 10 تاریخ کی جب صبح آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مدد لی تھی، اسی قوت کے ساتھ وہ باطل کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پوری جرأت اور پوری بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے حق اور سچائی کے علم بلند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی تمام آل و اولاد جو دین حق کے راستے میں شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئی، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں، برکتیں اس خانوادے پر، ان کی قبروں پر، ان کی آل پر ہوں، اور انہوں نے جو سبق دیا اس میدان سے اپنی مظلومانہ شہادت کے ذریعے، اللہ اس سبق کو یاد رکھنے کی اس امت کے تمام جوانوں کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی رات میں کوئی نوجوان یہاں کے ایک مجنون دیوانے صاحب کی ایک فوٹو شیئر کی تھی، جن کا کل انتقال ہوا۔ میں اس مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے۔ دیکھیے،